مولانا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، ان کی وہ بات یاد آ رہی تھی مجھے کہ جب وہ آپ سورہ عصر کی تفسیر بیان کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف سورہ عصر ہی نازل فرما دیتے تو یہ اتنی جامع ہے کہ یہ انسانی ہدایت کے لیے یہ ایک چھوٹی سی مختصر سی صورت ہی کافی تھی۔ اسی طرح سے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اگر اس کو ہم غور سے پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بے نہیں یہی گمان ہوتا ہے کہ اگر یہ صرف یہ خطبہ ہی پر ہی عمل کر لیا جائے تو یہی اس کو سمجھ لیا جائے، اس پہ عقائد اور ایمان کو اسی پہ بیس کر لیا جائے تو یہ انسانی ہدایت کے لیے یہی کافی ہے، اور یقیناً فلاح پا جائے گا جو بھی اس پر عمل کرے گا۔ اس لحاظ سے یہ بہت اہم ہے، تو اس بابت میری درخواست ہوگی کہ اس کو پرنٹ کر کے ایزی ایکسیس میں گھر میں کہیں پہ ڈسپلے کریں جا کے، تاکہ آتے جاتے اس پہ نظر پڑے اور یاد دہانی ہوتی رہے، اپنے بچوں کو بتائیں اور ضرور آپس میں دوستوں میں بیٹھ کر ڈسکس کریں۔ میں یہاں پہ صرف اس کو ایک دفعہ پڑھنے کی ہی سعادت حاصل کر سکتا ہوں، میں اس کے بارے میں کوئی کسی قسم کی رائے نہیں، ایز اٹ از جو اردو میں ترجمہ اویلیبل ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ ایک یاد دہانی ہو سکے، اور جب بھی آپ اس کو دوبارہ سے دیکھیں تو آپ اس کو ایک یاد دہانی کے طور پہ لے سکیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے دن عرفہ میں تشریف لائے، اور سورج ڈھلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ کو لانے کا حکم دیا۔ جب اونٹنی لائی گئی تو آپ اس پر سوار ہوئے اور آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اپنے خطبے کا آغاز کچھ اس طرح سے فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس نے اپنے اس بندے کی مدد فرمائی، اور جس نے تنہا ہی باطل کی تمام قوتوں کو زیر کر ڈالا۔ آپ نے فرمایا، لوگو میری بات سنو، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح کسی مجلس میں یکجا ہو سکیں گے، اور غالباً اس سال کے بعد میں حج ادا نہ کر سکوں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت و کرامت والا خدا کی نظروں میں وہی ہے جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں کسی عرب کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، نہ کسی اجمی کو کسی عرب پر، نہ کالا گورے سے افضل ہے نہ گورا کالے سے۔ ہاں، فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ تقوی ہے۔ انسان سارے ہی آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے۔ اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ بس بیت اللہ کی تولید اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت باقی رہے گی۔ پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر دنیا کا بوجھ لدا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچیں، اور اگر ایسا ہوا تو میں خدا کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ قریش کے لوگوں، خدا نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر و مباحات کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، تمہارے خون و مال اور عزتیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئی ہیں۔ ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسی اس دن کی، اس ماہ مبارک کی خاص اس شہر میں ہے۔ تم سب خدا کے حضور جاؤ گے اور تم سے وہ تمہارے اعمال کی باز پرس فرمائے گا۔
دیکھو کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ہی کچھ تو خون کرنے لگو، اور اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا خیال رکھے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت واپس پہنچا دے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، ہاں اپنے غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، ایسا ہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں تلے روند دیا، زمانہ جاہلیت کے خون کے سارے انتقام اب کل عدم ہیں۔ پہلا انتقام جسے میں کل عدم قرار دیتا ہوں میرے اپنے خاندان کا ہے، ربیہ بن حارث کے دودھ پیتے بچے کا خون جسے بنو ہذیل نے مار ڈالا تھا اب میں معاف کرتا ہوں۔ اور پھر ارشاد فرمایا اب دور جاہلیت کا سود کوئی حیثیت نہیں رکھتا، پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں عباس بن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے، اب یہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں، خدا نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اب کوئی کسی وارث کے لیے وصیت نہ کرے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا بچہ اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا، جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا پتھر ہے اور ان کا حساب و کتاب خدا کے ہاں ہوگا۔ آپ نے فرمایا قرض قابل ادائیگی ہے، ادھار یا عاریتاً لی ہوئی چیزیں واپس کرنی چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، جو کوئی کسی کا ضامن بنے وہ توان ادا کرے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور وہ خوشی خوشی دے، خود پر اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ دیکھو تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں۔ عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، وہ کوئی خیانت نہ کریں، کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کریں، اور اگر وہ ایسا کریں تو خدا کی جانب سے اجازت ہے کہ تم انہیں معمولی جسمانی سزا دو، اور وہ باز آ جائیں تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ اور پلاؤ۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پہ ارشاد فرمایا عورتوں سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں، وہ خود اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی، چنانچہ ان کے بارے میں اللہ کا لحاظ رکھو کہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئیں۔ لوگوں میری بات سمجھ لو، میں نے حق کے تبلیغ ادا کر دیا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم اس پر قائم رہے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اور ہاں دیکھو دینی معاملات میں غلو سے بچنا کہ تم سے پہلے لوگ انہی باتوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے۔ شیطان کو اب اس بات کی کوئی توقع نہیں رہی کہ اب اس شہر میں اس کی عبادت کی جائے گی، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے اور وہ اس پر راضی ہے، اس لیے تم اس سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا۔ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دیتے رہو، اپنے خدا کے گھر کا حج کرو اور اپنے اہل امر کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آگاہ ہو جاؤ، اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا۔ آگاہ ہو جاؤ،
اب نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا اور نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ سنو، جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ یہ حکام، یہ باتیں ان لوگوں کو بتا دیں جو یہاں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی غیر موجود اسے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو۔ اور لوگوں، تم سے میرے بارے میں خدا کے ہاں سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواب دیا، ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ نے امانت دین پہنچا دی اور آپ نے حق کی رسالت ادا فرما دیا اور آپ نے ہماری خیر خواہی فرمائی۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے، خدایا گواہ رہنا، خدایا گواہ رہنا، خدایا گواہ رہنا۔ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں پیدا کرنے کی اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔